مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں میسج آف اسلام چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام ناظرین اور سامعین کو اپنی طرف سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے ان دوستوں کو جو میرے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو خصوصاً عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ آپ تمام دوستوں کی قربانیوں کو قبول فرما کر اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی کے جانور کے کن 7 اجزاء کو کھانا منع کیا گیا ہے، شریعت نے کن 7 چیزوں سے کھانے کے لیے ہمیں روکا ہے، یعنی کہ کن 7 چیزوں کو کھانا حرام ہے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عام دنوں میں ہم جو گوشت خریدتے ہیں جانور کا، حلال جانور کا جو گوشت ہم کھاتے ہیں، تو یہ 7 چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے۔ ان 7 چیزوں کے کھانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ان 7 چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں، آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز اور دینی مسائل آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین گرامی، حلال جانور یا اسی طرح قربانی کا جانور جو ہوتا ہے، اس میں سے نکلنے والی پہلی چیز جو ہے وہ ہے دم مسفوح، یعنی بہتا ہوا خون، کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ خون جم جاتا ہے، بالکل کلیجی کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ جو خون اس کے جسم سے نکل کر بہتا ہے تو اسے دم مسفوح یعنی بہنے والا خون کہا جاتا ہے۔ تو یہ خون بھی شریعت میں حرام ہے کہ اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، پیشاب کی جگہ، چاہے وہ نر جانور ہو یا مادہ جانور ہو، دونوں کے پیشاب کی جگہ کو کھانا حرام ہے۔ نمبر 3، خصیتین، فوطے، جسے ہم کپورا کہتے ہیں، کہ کپورا کھانا بھی شریعت میں حرام ہے، اس لیے اس کے کھانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 4، پائخانے کی جگہ، چاہے وہ نر جانور کی ہو یا مادہ جانور کی ہو، پائخانے کی جگہ کو کھانے سے بھی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس لیے اس کے کھانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 5، گدود، جسے جمع ہوا گوشت کہا جاتا ہے، سخت گوشت، یعنی جانور کے جسم میں کبھی اس طرح گلٹی نکل جاتی ہے اور وہ گوشت بڑھ جاتا ہے، تو وہ جو بڑا ہوا گوشت ہوتا ہے جسے ہم عام طور پر گلٹی کہتے ہیں اور اسے غدود کہا جاتا ہے، تو اس گوشت کا کھانا بھی منع ہے۔ اس لیے اگر کسی جانور میں، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا خریدتے وقت ہم جب جانور خریدتے ہیں، جانور کا گوشت خریدتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ دھیان رکھیں کہ غدود کا جو گوشت ہو، نہ ہم اسے کھائیں نہ ہم قصائی سے وہ گوشت لیں، اس لیے کہ وہ گوشت کھانا بھی شریعت میں منع ہے۔ نمبر 6، مثانہ، یعنی پیشاب کی تھیلی، کہ جس تھیلی کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے اسے کھانا بھی منع ہے۔ نمبر 7، پتا۔ تو ناظرین، یہ 7 چیزیں تھیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ ان 7 چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، بعض علماء نے حرام مغز کو بھی حرام کہا ہے کہ حرام مغز کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ حرام مغز کیا ہے؟ کہ دودھ کی طرح ایک سفید ڈوری ہوتی ہے جو جانور کے جسم میں اس کی کمر سے لے کر اس کے گردن تک ایک لمبی لکیر آئی ہوتی ہے، جسے حرام مغز کہا جاتا ہے۔ اس کے کھانے سے بھی علماء نے منع کیا ہے۔ تو اس کو لے کر 8 چیزیں ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ وہ 7 چیزیں تھیں جس کے کھانے کو شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم جب قربانی کے جانور کو ذبح کریں، اس کے بعد ان 7 چیزوں کو ہم علیحدہ کر دیں۔ اسی طرح اگر ہم دکان سے گوشت خرید رہے ہیں کھانے کے لیے، تو ان 7 چیزوں کے علاوہ جانور کے جسم کے تمام گوشت کھانا حلال ہے۔
ان 7 چیزوں کو کھانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے ان 7 چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ 7 چیزیں تھیں جس کے کھانے سے شریعت نے ہم کو منع کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا کھانا حرام ہے، اس لیے ہم ان تمام چیزوں سے بچیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سن کر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اور ان تمام حرام اجزاء کو نہ کھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔